السلام علیکم طلباء، آج ہمارا لیکچر باب نمبر 3 کمپیوٹر سائنس جماعت نہم جو نیا سلیبس آیا ہے نیٹ ورکس اس پر ہوگا۔ اس یونٹ میں یعنی کہ اس باب میں ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورک بنیادی اجزاء اور جغرافیائی انتظامات کا مطالعہ کریں گے اور انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والی کمیونیکیشن ماڈل کا بھی تجربہ کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورک بیسیکلی ایک دو یا دو سے زائد کمپیوٹر کا آپس میں جو رابطہ ہو جاتا ہے، جب ایک دوسرے سے رابطہ ہو جاتا ہے تو اسے کمپیوٹر نیٹ ورک کہتے ہیں۔ لیکن ہم دیتے ہیں کہ ہماری جو کتاب اس میں کیا لکھا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ چلانے کے لیے ای میل بھیجنے اور وصول کرنے، آن لائن ویڈیو دیکھنے، میوزک ڈاؤن لوڈ کرنے اور اخبار پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورک بنانے کے لیے ایک دوسرے کمپیوٹر سے منسلک ہو، یعنی کہ یہ نیٹ ورک کی ایک تعریف بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورک بنانے کے لیے کسی دوسرے کمپیوٹر سے منسلک ہو اور یہ ایک تار کے ذریعے یا تار کے بغیر بھی جڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک کمیونیکیشن میڈیم بہت سارے کمپیوٹر کو باہم جوڑتا ہے، یہ کمیونیکیشن چینل بھی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ انفارمیشن شیئرنگ کے لیے، انفارمیشن سے مراد یعنی کہ ڈیٹا، جب پروسیس ڈیٹا ہو تو اسے کہتے ہیں انفارمیشن۔ انفارمیشن کس چیز پہ مشتمل ہو سکتی ہے؟ وہ میسج بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، اور قسم کا ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تصویری شکل میں بھی۔ اگر ہم ایک کمپیوٹر سے دوسری جگہ سینڈ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں آپس میں منسلک ہونا چاہیے، اسے ایک میڈیم کے ذریعے، جسے ہم کمیونیکیشن میڈیم کہتے ہیں، اس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے ایک کمپیوٹر کا دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم اس کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیم تار بھی ہو سکتا ہے اور وائرلیس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تار کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضاحت کیا ہے؟ کمپیوٹر نیٹ ورک دراصل کمپیوٹر سسٹمز اور کچھ آلات کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ کمیونیکیشن چینل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ایک نیٹ ورک تمام آلات ڈیوائسز کو کمیونیکیشن اور شیئرنگ کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ نیٹ ورکس آپس میں مل کر ایک بہت بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں، جس کو نیٹ ورکس کا نیٹ ورک کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ایک نیٹ ورکس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تار کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وائر ہے۔ اور یہ جو تین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تین ہے اپنا، ایک یہ کمپیوٹر، ایک یہ اور ایک موبائل، یہ وائرلیس کے ذریعے یعنی کہ یہ تار کے بغیر ہے، تین راؤٹر کے ساتھ، یعنی کہ ماڈم یا راؤٹر کہتا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ یہ تین جو ایک پرنٹر اور دو کمپیوٹر تار کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو اس میں میڈیم استعمال ہوا وہ تار بھی ہے اور وائر لیس بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، کمپیوٹر نیٹ ورک کی ضرورت۔ اچھا، ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کمپیوٹر نیٹ ورک بنائیں؟ کمپیوٹر نیٹ ورک اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ وسائل شیئر یعنی کہ اشتراک کیے جا سکیں، یعنی کہ انفارمیشن کسی قسم کی ہے وہ اس کو شیئر کیا جا سکے۔ اگر ہم جو معلومات ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکے بآسانی۔ اچھا، اس میں کیا کس قسم کی شیئرنگ ہو سکتی ہے، جس کی مثالیں ہیں فائل شیئرنگ، ہارڈ ویئر شیئرنگ، ایپلیکیشن شیئرنگ، انٹرنیٹ کنیکشن شیئرنگ، یوزر کمیونیکیشن محفوظ کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، پہلا ہے فائل شیئرنگ۔ فائل شیئرنگ نیٹ ورک کمپیوٹر کی فائل شیئرنگ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نیٹ ورکنگ کمپیوٹر کی فائل شیئرنگ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بورڈ کی شیٹ کی ضرورت ہے تو آپ اسے انٹرنیٹ سے انٹرمیڈیٹ بورڈ کا چکر لگائے بغیر ڈاؤن لوڈ
کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو بورڈ کی شیٹ کی ضرورت ہے، کوئی بھی شیٹ ہے جو آپ فارم آپ نے فل کر کے بھیجنا ہے، تو آپ کو بورڈ جو ہے ہمارا باعث ملتان یا باعث لاہور یا اس قسم کے اور جو ہمارے بورڈ ہیں، امتحانی مراکز ہیں، وہاں آپ لینے کی بجائے آپ کیا کریں گے، اسے ویب سائٹ کے ذریعے ہم انٹرنیٹ میں ویب سائٹ اس کی کھولیں گے اور اسے اس مطلوبہ جو ہماری فائل ہوگی، فارم ہوگا، اسے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اس طرح بورڈ کے آپ کی تصویر اور معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے داخلہ کے لیے نیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. مختصر یہ کہ فائل شیئرنگ سے روزمرہ کاموں میں مدد ملتی ہے. اچھا، اس میں بات ایک ہو رہی ہے، اس میں بہت آسان اگزامپل دی ہے. جب ہمارے 9th یا 10th کے داخلے جاتے ہیں، یا 8ویں یا 5ویں کے، پہلے 5ویں کے جاتے ہیں، آپ 8ویں کے صرف جاتے ہیں، تو وہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے، ہم جو ہمارا کلسٹر سینٹر ہوتا ہے وہاں ہم اکٹھی کر لیتے ہیں 8ویں جماعت کا، جو اس سے متعلق اسکول ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں، ہم بذریعہ انٹرنیٹ جو اپنا پنجاب ایگزامینیشن کی سائٹ ہے، اس کے ذریعے اسے کھول کر ہم تمام ڈیٹا اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم 9th اور 10th کا داخلہ بھیجتے ہیں بورڈ کو، تو لازمی بات اس میں بورڈ کو تصویر بھی چاہیے اور معلومات اسٹوڈنٹ کے متعلق چاہیے. تو وہ بھی ہم بذریعہ ویب سائٹ بھیجتے ہیں بورڈ کو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی مثال ہے، جب ہم آج کل واٹس ایپ ہے یا اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کی ڈاکومنٹس حاصل کرتی ہیں بذریعہ نیٹ. تو ایک تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر ایک موبائل ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہے، جبکہ ایک موبائل ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے موبائل سے ڈاؤن لوڈ اسے کرے گا. وہ بھی ایک فائل شیئرنگ ہی ہوگی، کیونکہ جس سائٹ سے کر رہا ہے وہ فائل شیئرنگ ہی ہو رہی ہے. لیکن جب موبائل سے موبائل بھی جب آپ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو، وہ بھی ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. جب ہم ایک دوسرے موبائل کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے، ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. تو ہم اس کے بعد اس میں دو ایپلیکیشن استعمال ہوتی ہیں، ایپیا یا شیئر اٹ، اس کے ذریعے ہم ایک موبائل سے دوسری موبائل میں یا اسمارٹ فون میں جو ہمارا فائل ہوتی ہے اسے سینڈ بآسانی طریقے سے کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے ہارڈ ویئر شیئرنگ. اچھا، اگر ہم نیٹ ورک کا ایک اور فائدہ وہ ہے ہارڈ ویئر شیئرنگ کا. مثال کچھ ایسی ڈیوائسیز ہیں جو بہت مہنگی آتی ہیں، یا اس کی جو کاسٹ پڑتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کاسٹ سے مراد مثلا پرنٹر ہے تو اس کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. تو اس کا کم استعمال اور ایک ہی پرنٹر کا استعمال، کیونکہ پرنٹر خود ایک بہت مہنگی ڈیوائس ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہاں اسکول میں لیب ہے تو ظاہر بات اگر ہر کمپیوٹر کے لیے اگر پرنٹر لیا جائے تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ 20,000 کا آ رہا ہے، تو اگر 10 کمپیوٹر ہیں لیب میں تو وہ کتنا 2 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا. ٹھیک ہے نا، پرنٹر کا. اسی وجہ سے اگر ہم اس کی کیونکہ نیٹ ورکنگ ہوئی ہوتی ہے لیب میں، تو نیٹ ورکنگ کا یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک ہی پرنٹر خریدتے ہیں، تو اسی سے ہم تمام کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ جو ہماری کمیونیکیشن میڈیم ہے اس کے ذریعے، اور ہم کسی بھی کمپیوٹر سے پرنٹر کو آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے ایک مثال ہارڈ ویئر شیئرنگ کی. اس کے علاوہ ایک اسکینر بھی ہے. تو اسکینر بھی کیا ہے کہ اسکینر بھی ہم جس طرح پرنٹر ایک استعمال کرتے ہیں، اگر نیٹ ورک آپس میں بنا ہو کمپیوٹروں کا تو ہم تمام کمپیوٹر کے لیے ایک پرنٹر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہم اسکینر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈاکومنٹس یا تصویر کو اسکین کرنے کے لیے. وہ بھی ایک ہی، یعنی کہ ایک نیٹ ورک میں ایک ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے اس نیٹ ورکنگ کا جو ایک بنیادی جو فائدہ ہمیں ہوا وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس سے جو ہماری کئی چیزیں جو مہنگی ہوتی ہیں،
جو ڈیوائسز مہنگی ہوتی ہیں وہ ہمیں ایک ہی لینا پڑتی ہے اگر نیٹ ورک آپس میں کمپیوٹر کا اگر موجود ہو تو۔ ایپلیکیشن شیئرنگ، ایپلیکیشن کو بھی نیٹ ورک پر شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایپلیکیشن کو ایک وقت میں ایک صارف استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بینک مینیجر، کیشیئر ایک اے ٹی ایم کا صارف نیٹ ورک پر ایک ہی ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بینک ہے، اس کی مثال، بینک میں ایک ہی ایپلیکیشن استعمال ہو رہی ہوتی ہے جو سرور پر موجود ہوتی ہے۔ تو جو کمپیوٹر کا بڑا جو ایک بعد میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، کلائنٹ اور سرور کے بارے میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس ایپلیکیشن کو سرور سے کھولتے ہیں تو اس میں تمام جتنے بھی ہمارے بینک کے ملازمین ہوتے ہیں جو کمپیوٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سے مراد ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ سافٹ ویئر ایک ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے پورا جو ڈیٹا بیس بینک کی ہے وہ مینیج ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایک مثال کے طور پر اگر میں نے بینک میں جمع کروائے ہیں پیسے، ٹھیک ہے نا، تو اسے میں اے ٹی ایم کے ذریعے نکلوا رہا ہوں دوسرے دن، تو جو بینک کا ہے وہاں آٹومیٹکلی کیا ہوگا، وہ اتنے مائنس ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایپلیکیشن ایک ہی استعمال ہو رہی ہے، اس میں ڈیٹا بیس بھی ایک ہی استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے کام آسان ہو جاتا ہے اور تمام سے استعمال کر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایپلیکیشن کی شیئرنگ سے جو کام ہے وہ ایکوریٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ بینک جاتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ ویریفائی کر رہا ہوتا ہے چیک کو، اور دوسرا کیا پیسے دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں کہ ویریفائی اس وقت تو نہیں ہو سکتا جب تک وہ سائن نہیں دیکھ لیتا کہ واقعی سائن ہے جو چیک پر ہوئے ہیں وہ صحیح مالک کے ہیں جس کا اکاؤنٹ ہے، تو دوسرا بندہ وہ دے رہا ہے اپنا کیش جتنے کا چیک ہے، تو وہ پھر مائنس اتنے کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایک ہی ایپلیکیشن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے جو ڈیٹا پہ مینجمنٹ ہے بینک کی وہ صحیح رہتی ہے، اس میں کسی قسم کی جو حساب کتاب ہے اس میں فرق نہیں آتا ہے اس ایپلیکیشن، یعنی کہ ایک ایپلیکیشن ہونے کی وجہ سے۔ انٹرنیٹ کنیکشن شیئرنگ، یہ بھی آج کل بہت ہے، آج کل استعمال ہو رہا ہے انٹرنیٹ کنیکشن شیئرنگ، شاید آپ نے بھی کی ہو۔ گھروں یا دفاتر میں انٹرنیٹ کنیکشن کو ہم عام طور پر ایک سے زیادہ صارفین میں شیئر کرتے ہیں۔ اس کی مثال سب سے بڑی آج کل موبائل میں ہاٹ اسپاٹ کی سہولت موجود ہے، وائرلیس کی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ہاٹ اسپاٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے موبائل پر یا اسمارٹ فون پر نیٹ چل رہا ہے، اگر آپ ہاٹ اسپاٹ چلاتے ہیں تو اس سے آپ کے ساتھی بھی اسی کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ شیئرنگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یا آپ ایوو لیتے ہیں، یا آپ اگر آپ نے لینڈ لائن کنیکشن لیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جب آپ وائی فائی کا دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وائی فائی راؤٹر لگاتے ہیں اس کے ساتھ اپنا لینڈ لائن کنیکشن کے ساتھ، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ شیئر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے تمام گھر والے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یوزر کمیونیکیشن، یہ تو ہم سب کر رہے ہیں آج کل موبائل کے ذریعے، بآسانی ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے کمیونیکیشن ہماری ہو رہی ہے۔ اچھا، نیٹ ورک صارفین کو یہ اجازت دیتی ہے کہ ای میل، نیوز گروپ اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر سکیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ مختلف مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کانفرنس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ایک اگر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ایک یو ایس اپنا یو کے بیٹھا ہوا ہے، ایک آسٹریلیا میں، ایک پاکستان میں، 4 بندے آپس میں ایک ہی وقت میں ویڈیو کانفرنس اس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں، نیٹ ورک کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ 4 بندے بآسانی، بجائے اتنا خرچہ کرنے کے ایک جگہ اکٹھے ہوں جس میں ہوائی جہاز کے ٹکٹس وغیرہ، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہی یہ کام آسان ہو گیا ہمارا، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ یہ نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا، اس سے ہماری جو پیسے ضائع ہونے تھے، ٹائم ضائع ہونا تھا، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کافی حد تک بچ گیا۔
محفوظ کرنے کی صلاحیت. اچھا یہ بھی ایک ہے محفوظ کرنے کی صلاحیت سے مراد کہ وہ حد جہاں تک کسی کمپیوٹر میں ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو کسی ایسے کمپیوٹر سے منسلک کرتے ہیں جس کی ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو تو ہم اسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کو بھی ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کام میں جو کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے سرور کمپیوٹر کہلاتا ہے، اور جو کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کر رہا ہوتا ہے اسے ورک اسٹیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں آپ کا اگر نیٹ ورک ہے تو جہاں آپ کا ڈیٹا محفوظ کر رہے ہو آپ کو زی ڈرائیو ملتی ہے جب آپ کا اکاؤنٹ جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ. ٹھیک ہے نا. کلائنٹ کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے کلائنٹ ہوتا کیا ہے. بیسیکلی چھوٹا کمپیوٹر کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں. تو وہاں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ڈرائیو ملتی ہے وہاں وہ زیڈ ہوتی ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی ورک اسٹیشن میں سے شیئر کی گئی ہوتی ہے ہارڈ ڈسک سے، جہاں آپ ڈیٹا اپنا سٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس کمپیوٹر میں نہیں ہو رہا ہوتا جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کہاں سٹور ہو رہا ہوتا ہے؟ ورک اسٹیشن میں. اچھا اس کی اور بھی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر آج کل موبائل میں بھی ہے. اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ ہو گیا ہے یا آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، موبائل چوری ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو آپ کو لیے وہاں بھی سہولت گوگل نے دی ہوئی ہے، گوگل ڈرائیو کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ نیٹ ورک کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ بآسانی گوگل ڈرائیو سے میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. تو وہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیشنل نیٹ ورک. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو انٹرنیشنل لیول پر نیٹ ورکس کا مجموعہ ہے، نیٹ ورکوں کا مجموعہ ہے جو بین الاقوامی طور پر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیٹ کہتے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ؟ محفوظ کرنے کے سلسلے میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے. اگر آپ کے 32 GB میموری ہے موبائل کی، ٹھیک ہے نا، تو گوگل آپ کو فری میں کتنا دے رہا ہے؟ 15 GB. تو اس سے آپ کی جو محفوظ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ بذریعہ نیٹ ورک، یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے. اور اس کا ایک اور کیا فائدہ ہے کہ آپ نے جو گوگل ڈرائیو میں ڈیٹا سٹور کیا، آپ موبائل کو دوسری ڈیوائس سے اٹیچ کیے بغیر آپ بذریعہ انٹرنیٹ کمپیوٹر سے بھی آپ وہ ڈیٹا نکال سکتے ہیں جو آپ نے موبائل کے ذریعے گوگل ڈرائیو میں ڈیٹا سٹور کیا تھا. کلائنٹ سرور، پہلے نے اس کے بارے میں بات پہلے بھی کی تھی، تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کلائنٹ کیا ہوتا ہے اور سرور کیا ہوتا ہے. کلائنٹ سرور ایک ایسا سسٹم ہے جو سروسز دیتا ہے، اور کلائنٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو سروسز لیتا ہے. کلائنٹ اپلیکیشن ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو ایک دوسری اپلیکیشن جو کہ سرور کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے. جب ہم کوئی سائٹ کھولتے ہیں تو سرور سے ہی مواد لیتے ہیں. یعنی کہ ہم کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو وہ کہاں پڑی ہوتی ہے؟ وہ سرور میں پڑی ہوتی ہے. جب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کو ویب سائٹ یا ایپلیکیشن آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ سرور. اور آپ کا جو ڈیوائس ہے وہ کیا ہے؟ کلائنٹ ہے. کیونکہ کلائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ مثال کو کلائنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ چیز کو لینا. ٹھیک ہے نا. کلائنٹ کا سرور کا کام کیا ہے؟ جو اپلیکیشن اسے دینا. کلائنٹ حرف عام ایک کلائنٹ کا تصور بھی ہے، گاہک جسے کہتے ہیں. تو گاہک کا کام کیا ہے؟ خریدنا کوئی بھی چیز. تو اسی میں ہے کلائنٹ. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کلائنٹ اور سرور کا کمپیوٹر میں کیا ہے؟ کمپیوٹر نیٹ ورک میں دو قسم کے کمپیوٹر ہوتے ہیں، ایک کلائنٹ ہوتا ہے، ایک سرور. سرور کیا کہتا ہے؟ ایپلیکیشن سروسز کے طور پر کلائنٹ کو دیتا ہے، جبکہ کلائنٹ کیا ہے؟ وہ سروسز لیتا ہے کس سے؟ سرور سے. یہ ہے یعنی کہ چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے. اس کے بعد جو عام ایک نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا جسے ہم لین کہہ سکتے ہیں، لائن ایریا نیٹ ورک، جو ہمارے اسکول وغیرہ میں ہے، تو اس میں آپ کو کس قسم کی سہولت دیتا ہے؟ یہ سروسز پرنٹر کی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسکین کرنے کی سہولت دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اور کون سی سہولت دیتا ہے؟ اگر آپ نے ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ اگر آپ نے کوئی میسج کرنا ہے تو اس کی سہولت دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اضافی اسٹوریج کی سہولت بھی دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ یہ سرور. جبکہ کلائنٹ سہولت لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اسی کے ساتھ میرا یہ لیکچر ختم ہوا. اگر کسی قسم کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے مزید لیکچر لاتا رہوں. اور اگر یہ بھی لازمی ہے کہ اگر کسی کی چیز کی سمجھ نہیں آئی جائے، اس میں کوئی آپ کو کمی نظر آئی ہے، تو آپ کمنٹس بھی لازمی کیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.